ہوتا ہے جب کہ آدمی رات کو جلدی سوئے۔ اللہ نے انسان کے لیے نیند کو لازم رکھا ہے، اور نیند بھی جو ہے وہ رات کی نیند ہی اصل ہوتی ہے۔ رات میں آدھا گھنٹہ سونے سے جتنا آرام ملتا ہے، دن میں اگر آپ 4 گھنٹے سوئے تو بھی وہ آرام نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اللہ نے رات بنائی نیند کے لیے، دن بنایا سونے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے۔ تو رات میں جلدی سونا اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنا، یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے عرض کیا۔ اب جو مسلمان رات کے 12-1 بجے تک پڑے رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، یا ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، یا ٹی وی وغیرہ کے شوق میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اب وہ سوتے ہیں اور فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تہجد تو خیر ایک طرف، فجر کی نماز جن کی چھوٹ جاتی ہے وہ تو پورا دن ان کے لیے منحوس دن ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا سب سے منحوس دن میں، ایک شخص نے منت کر لی تو جا کے فقیہ سے پوچھا، کسی قاضی سے پوچھا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ منحوس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، تو میں کون سا دن منحوس سمجھ کے اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ تو قاضی نے، فقیہ نے جواب دیا کہ بھئی تمہاری جس دن فجر کی نماز چھوٹ جائے وہ تمہارے لیے منحوس دن ہے، اس دن طلاق دے تو تمہاری نیت پوری ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنے لوگ ایسے ہیں رات کے 1-1 بجے 2-2 بجے تک پتہ نہیں کس کس کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں۔ بہت جلدی اٹھ گیا آج کہ میں 8 بجے اٹھ گیا، بہت جلدی اٹھ گیا کہ 9 بجے۔ ارے پاگل، مسلمان کی صبح تو رات کے 4 بجے سے شروع ہوتی ہے، جب اللہ اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے اسے تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رات کو دیر سے سوتے ہیں، تھوڑا بہت اللہ کا خوف ہے تو فجر کی نماز کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، یعنی 2 نیند کے درمیان فرض نماز ادا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کی نیند 2 بجے رات کو سویا، 1 بجے سویا، آدھی بیدی نیند ہوئی تھی، فجر کی نماز کو اٹھا، بڑی جلدی سے وضو کیا اور فرض نماز پڑھا کے پھر سو گیا۔ 2 نیند کے درمیان یہ نماز۔ ایک بات اچھی طرح سن کے رکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ آتا ہے سمجھ میں؟ اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت قرآن مجید کی تلاوت کا وقت ہے، فجر پڑھو، قرآن پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے خصوصیت سے فرشتے آ کے سنتے ہیں۔ یوں تو ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھتے تو فرشتے ہوتے ہی ہیں، لیکن ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ کے تنہا پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کان مشہودا۔ تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد، میں نے فجر کی نماز سے لے کے تقریباً 20 منٹ 25 منٹ کے بعد جو ہے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر وہاں سے 10 منٹ چھوڑ کر اشراق کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اشراق کی، 2 رکعت نفل۔ تو ہم نے بہت بچپن میں سنا اور اس پہ عمل بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اشراق کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ لے لیتے ہیں۔ اب آپ کے کتنے کام دن بھر ہونے والے ہیں، ان سارے کاموں کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں۔ بھئی جس کے کاموں کا ذمہ اللہ لے لیں اس کے کاموں کی رکاوٹ ہونے کی کوئی شکل باقی رہتی ہے؟ ظاہر ہے
اللہ ہی سب کو کام بنانے والے بھی بگاڑنے والے بھی۔ تو فجر کی نماز کے بعد سوئے بغیر قرآن پڑھنا اور پھر اشراق کی نماز پڑھا کے چاہے تو اس کے بعد سو سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی۔ بلکہ بزرگان دین اولیاء کرام کا معمول یہ ہے کہ وہ آدھی رات سے عبادت میں لگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، فجر کے بعد درس حدیث درس قرآن ہوتا ہے، اشراق کے بعد آرام کرنا ضروری ہوتا ہے ان کے، اس لیے کہ آدھی رات سے جگتے ہیں اللہ والے۔ تو فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا اور اشراق کی نماز پڑھا کے سو سکتے ہیں، رات کی اگر کوئی نیند تھوڑی بہت باقی ہے تو اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے آپ اچھی طرح کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، جو پڑھے بغیر سوتے ہیں ان کو تو چھوڑو، حدیث میں ہے ان کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث پیش کی کہیں دوسری جگہ تقریر میں، تو ایک بچے نے مجھے پوچھا تھا کہ حضرت میرے کان فجر پڑھ کے سویا، پیشاب شیطان کرے تو نظر آنا، پیشاب نظر نہیں آیا۔ تو یہ نظر آنے والا پیشاب نہیں ہے، شیطان تو پیشاب کرتا ضرور ہے، اس کو سلا دیتا ہے، شیطان پیشاب کر کے سنا فجر کی نماز پڑھے بغیر چھوڑ۔ لیکن جو لوگ کچھ تو اللہ والے کچھ تو اللہ سے خوف رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سونا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یوں ارشاد فرمایا، ایک حدیث تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے یادداشت میں فرق پڑتا ہے، یادداشت میموری جسے کہتے ہیں، یا حفظ یاد رکھنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھلکڑ قسم کی ہوتی ہیں، کچھ بھی بولو یاد نہیں رہتا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں یا وہی مرد ہوتے ہیں جن کو فجر چھوڑ کے سونے کی عادت ہونی ہے یا فجر پڑھ کے سونے کی عادت ہوتی ہے، کہ فجر پڑھتے ہی تکیے سے سر لگا دیا، بھولنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے اللہ تعالی حلال رزق میں کم کر دیتے ہیں، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی آفت ہو گئی، کھانا تو ہے برکت نہیں ہے، کھانا تو ہے کھانے نہیں ہو رہا، کھانے نہیں ہو رہا، وہی انفیکشن، برکت نہیں ہے کھانے میں، کھانے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد سونے کی وجہ سے ہے۔ اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی کہیں، اپنے بچوں کو رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو اور صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو۔ جہاں تک تہجد کی نماز کا موقع ہے اسے تو ہم زبردستی تو نہیں بول سکتے، آپ پڑھیے، آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے پڑھے تو ٹھیک ہے، بچے اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے تو اٹھنا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوئی ہوتی تھی، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے ان کو زبردستی تہجد کو نہیں اٹھایا۔ لیکن فجر کی اذان ہو جاتی تھی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پکارتے تھے 1-2 مرتبہ، اور جب وہ نہیں اٹھتی تھیں تو چہرے پہ پانی چھنک کے اٹھایا ہے، پانی اچھال کے اٹھایا کہ بس اب تو سونے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ فرض نماز کا وقت ہے، تمہیں اٹھنا ہی پڑے گا، پانی چہرے پہ اچھال کے اٹھایا۔ تو فجر پڑھ کے سونے، فجر پڑھے بغیر سونے کا مسلمان کو تصور ہی نہیں۔ ہاں البتہ فجر پڑھ کے سونے کی جو بات ہے وہ بھی ٹھیک نہیں، اشراق کی نماز پڑھا کے آپ سو جائیے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو رات اللہ نے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے، رات کو جلدی سو، اچھی نیند مل گئی، جسم میں طاقت و توانائی آ گئی، پھر آپ تہجد کی نماز کو اٹھتے ہیں تو سکون کے اوپر اور سکون۔ کبھی تو تہجد کی نماز میں اٹھ کے 1-2 آنسو اللہ کے آگے اپنی آنکھوں سے بہا دو، پھر آ کے مجھ سے بات کرو کہ کیسا سکون آپ کو نصیب ہوتا ہے
وہ میں آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا سکون. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی رات کو اذان کی نماز، فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور تہجد کے 4 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دے، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تیری نعمتیں کھاتا ہوں، تیری نافرمانی کرتا ہوں، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. آنکھوں سے 2 آنسو نکل جائیں. یہ 2 آنسو اللہ کے نزدیک کتنے قیمتی ہیں، کتنے قیمتی ہیں. یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چل سکتا ہے، ہم اب آپ کو نہیں سمجھا سکتے. تو یہ رات اللہ نے بنائی سکون کے لیے. اب اور آگے چلیے، میں نے دوسری آیت شریفہ پڑھی تھی، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے لیے گھر جو ہے وہ سکون کی جگہ بنائی. اپنے گھروں کو سکون کی جگہ بناؤ. یہ گھر بن گیا، عالی شان بنگلہ بن گیا یا معمولی سا گھر بنا، بہرحال کرائے کا گھر آپ نے لیا یا مکان آپ نے ذاتی بنایا. کوئی بھی گھر آپ کا سکون کی جگہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس گھر کے اندر اللہ کے احکامات پورے ہوتے ہوں. کوئی آدمی گھر کا مالک اپنی تجارتوں میں پڑ کے، اپنی کام کاج میں مصروف ہو کر یا اپنی خواہشات میں لگ کر گھر کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے بچوں سے غافل، اپنی بیوی سے غافل، سب سے غافل ہے، تو ایسے بچے بڑے بد نصیب ہوتے ہیں. وہ گھر ہی بد نصیب ہوتا ہے. کیا ہے؟ گھر کے مالک کو فرصت نہیں ہے. آپ کو فرصت نہیں ہے، دکان سے فرصت نہیں، دوستوں سے فرصت نہیں ہے، گھر کو وقت دینے کے لیے فرصت نہیں، بیوی کو ٹائم دینے کے لیے فرصت نہیں، بچوں کو وقت دینے کے لیے فرصت نہیں. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مرا ہے. توجہ سے سنو، یتیم اسے نہیں کہتے جس کا باپ مرا ہے. یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو پھر بھی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام نہ ہو، بچوں کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے. کتنے ایسے بچے، مسلمانوں کے خاص کر بچے ایسے ہیں کہ باپ کبھی اسکول کو آ کے بات نہیں کرتا کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں.